بانی پی ٹی آئی ایک چھوٹی سوچ کا ایک چھوٹا شخص ہے جس نے صرف اور صرف لوگوں کو غلط چیزیں سکھائی ہیں، کبھی برداشت کا ماحول نہیں سکھایا، کبھی ٹالرنس کی چیز نہیں دکھائی۔ وہ ہی ہمسیلف ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹر ہے۔ اور ایک اورنج لائن جو کہ کراچی میں بنی، اورنج لائن پیورلی 100% حکومت سندھ نے یہ بی آر ٹی لائن بنائی۔ یہ 2 بی آر ٹی لائن اس وقت کراچی میں ریڈی چل رہی ہیں۔ اس کے لیے لوگوں کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ جو اورنج لائن میں سفر کر کے اورنج لائن کے آخری سٹاپ پہ اترتا ہے، پھر اس کو ایک آدھا کلومیٹر یا تو پیدل جائے یا کوئی رکشہ ٹیکسی کر کے جائے، اور پھر وہ جو ہے پھر گرین لائن جو ہے وہ اس میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ اس کو انٹیگریشن نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اورنج لائن بی آر ٹی کو کہ اب انٹیگریشن کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت ٹیمپرری انٹیگریشن ہم نے شروع کی ہے، آج سے کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اورنج لائن اپنی بی آر ٹی کے ٹریک پہ جائے گی، بی آر ٹی ٹریک سے جب اس کا ٹریک ختم ہوگا وہاں سے پھر وہ نارمل روڈ پہ جائے گی اور گرین لائن کے سٹاپ پہ آپ کو چھوڑے گی۔ پھر وہاں سے پیسنجر جو ہیں وہ پیڈسٹل برج کے ذریعے جو ہے چڑھ کے پھر آپ گرین لائن کا سفر کریں گے۔ یہ جو ہم نے یہ جو ابھی ہم نے ارینجمنٹ کر رہا ہے، جو آج سے شروع کیا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے گرمیاں بھی ہیں اور گرمی میں لوگوں کے لیے یہ آدھا کلومیٹر واک کرنا دھوپ میں بہت مشکل ہے، اور یا اگر وہ رکشہ یا ٹیکسی کریں تو وہ اور زیادہ مہنگا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے یہ سروس شروع کی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 مہینے کے لیے، اس کے بعد ایک اور پروجیکٹ ہے، وہ انشاءاللہ 3 سے 4 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر اس کی کمپلیٹ انٹیگریشن ہو جائے گی۔ اور جب کمپلیٹ انٹیگریشن ہوگی تو پھر آپ کو جو پیڈسٹل برج پہ آپ جا رہے ہیں سیڑھی چڑھنی پڑے گی، اسی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آپ ڈائریکٹ آپ کوریڈور میں جائیں گے۔ اورنج لائن کا اور پھر گرین لائن کا کوریڈور آپس میں مل جائے گا۔ لیکن اس میں 3 مہینے لگیں یا 4 مہینے لگیں یا 5 مہینے لگیں، تو اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کو امیڈیٹلی ریلیف کیا دے سکتے تھے، کیونکہ آلموسٹ 4 کلومیٹر کا اورنج لائن کا ٹریک ہے اور گرین لائن کا کوئی 21 کلومیٹر کا ٹریک ہے۔ تو اب جب یہ انٹیگریشن ہو جائے گی تو پھر کنٹینیوس آپ جو ہے جو ہمارا پیسنجر ہے وہ اس میں کو اویل کر سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عوام کو ہر صورت میں ریلیف دینا ہے، عوام کی ہر صورت میں اس کی تکالیف سے اس کو ایز کرنا ہے۔ اسی لیے ہی حکومت سندھ، محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سندھ اپنے چیف منسٹر کی ہدایت پر، پارٹی کی لیڈرشپ کی ہدایت پر ہر وہ اسٹیپ، ہر وہ کام کرے گی جس سے ہم پبلک کو میکسیمم ریلیف دے سکیں، کیونکہ ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کو مزید بہتر کیا جا سکے۔ ہم نے ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ روٹس نئے شروع کیے ہیں، کچھ بسز نئی شروع کیے ہیں، نئی بسز بھی پہنچی ہیں، ابھی مزید روٹس بھی ہمارے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہی ہماری پرائرٹی تھی، اسی لیے آج ہم اس کا پبلک کے لیے یہ ٹریک کھولنے جا رہے ہیں۔ تو اب الحمدللہ پبلک کو نہ رکشہ میں بیٹھنا پڑے گا، نہ ٹیکسی میں بیٹھنا پڑے گا، نہ اس کے مسنگ ٹریک میں جو ہے لوگوں کو وہ گرمی میں واک کرنا پڑے گا۔ تو یہی اسی لیے آپ لوگوں کو آپ کا جو جیالہ گورنر ہے اس کے دروازے نہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں بند کر دیے گئے ہیں اور دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ آپ گورنر ہاؤس کو بھی ہم خالی کریں گے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں آج وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ تو کیا مستقبل کا سیاسی پس منظر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو کل حرکت خیبر پختونخوا میں کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی سوچ والے ہی افراد اس طرح کا کام کر سکتے ہیں، اور چھوٹی سوچ کی ہمیشہ شروعات جو ہوتی ہے نا وہ لیڈرشپ سے ہوتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی ایک چھوٹی سوچ کا ایک چھوٹا شخص ہے جس نے صرف اور صرف لوگوں کو غلط چیزیں سکھائی ہیں، کبھی برداشت کا ماحول نہیں سکھایا، کبھی ٹالرنس کی چیز نہیں دکھائی۔ وہ ہی ہمسیلف ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹر ہے۔ جس طریقے سے یہ کہا گیا کہ جی جو اسلام آباد میں گورنر انیکسی ہے یا گورنر کا جو پوزیشن ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے گورنر کے لیے، خیبر پختونخوا کے گورنر کے لیے، اور وہ جو ہے اب گورنر خیبر پختونخوا جو وہ کسی ہوٹل میں رہیں گے یا کہیں اور رہیں گے، میں سمجھتا ہوں یہ اس سے اور گری ہوئی حرکت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اس سے انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی سوچ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ
عمران خان نے آج دن تک کوئی ایک ایسا کام نہیں کیا جس کو کوئی سمجھدار شعور رکھنے والا شخص اس کو اپریشیٹ کرے. اس نے ہمیشہ عوام کو، پاکستانی قوم کو انتشار کی باتیں سکھائی ہیں، انتشار کی سیاست سکھائی ہے، لڑائی جھگڑے کی سیاست سکھائی ہے، گالم گلوچ کی سیاست سکھائی ہے، فیملیز کو میں پولرائزیشن کی سیاست سکھائی ہے، لوگوں پہ الزام تراشی کی سیاست سکھائی ہے، جھوٹ کی سیاست سکھائی ہے، پروپیگنڈاز کی سیاست سکھائی ہے، بدتمیزی کی سیاست سکھائی ہے. یہی اس نے کلچر انفارچونیٹلی پاکستان میں ایوالو کروایا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بری چیز کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے. آج وقتی طور پہ جو بھی اس کی پاپولرٹی پہ بحث ہو سکتی ہے، بٹ جو ایک آپ غلط چیز معاشرے میں پیدا کرتے ہیں وہ کبھی آپ کے گلے میں ہی پڑتی ہے. جو آج اس نے چیزیں شروع کی ہیں اسی کے گلے میں پڑنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو خیبر پختونخوا میں یہ کیا گیا ہے اس پہ خیبر پختونخوا حکومت کو فوری طور پہ معافی مانگنی چاہیے اور اس فیصلے کو سے وڈرا کرنا چاہیے.